ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعلى شفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي علي بن أبي طالب عليهم السلام. درود محمد وعلى محترم، یقیناً پروردگار عالم کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ ہم ذکر سید الشہداء برپا کر رہے ہیں. پروردگار عالم کا یہ لطف و کرم ہے ہم پر کہ ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا. یقیناً پروردگار عالم نے بہت ساری نعمتیں ہم سب کو عطا کی، لیکن جو بقیہ نعمتیں ہیں وہ سب کو عطا کی گئی، لیکن ایک عظیم نعمت ہے جو عزاداری سید الشہداء ہے، جو ہر کسی کو پروردگار عالم نے عطا نہیں کی، بلکہ وہ ایک کچھ خاص لوگوں کو، کچھ خاص افراد کو عطا کی گئی، اور وہ اس لیے عطا کی ہے کیونکہ ان کے ظرف پاک ہیں. جب ظرف پاک ہوتے ہیں تو یہ عظیم نعمت عطا کی جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُوا أَبَدًا. یہاں پر پیغمبر نے فی قلوب المسلمین نہیں کہا ہے، فی قلوب المؤمنین کہا ہے. کیوں کہا ہے فی قلوب المؤمنین؟ اس لیے کہا ہے کیونکہ کم سے کم اس نعمت کے لیے مومن ہونا شرط ہے. جب انسان مومن ہوگا تب جا کے اس نعمت کو دیا جاتا ہے. اور مومن کب ہوتا ہے؟ جب عقیدہ اور عمل ایک ساتھ جڑ جاتا ہے تب انسان مومن بنتا ہے. ایک درود پر محمد والے. کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ چونکہ میں فضائل کا قائل نہیں ہوں آج کے دن کے لیے، اس لیے بس کچھ باتیں. ایک یہ کہ ہم یہ جو ذکر کرتے ہیں، یہ جو آنسو بہاتے ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اس آنسو میں طاقت کتنی ہے، قدرت کتنی ہے. اس کے لیے ایک واقعہ آیت اللہ مجتبی تہرانی کا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ایران میں یا بہت بڑے بڑے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں ٹیشو پیپر تقسیم کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان پہ آنسوؤں کو پوچھا جائے. تو ایک سوال ہوا آیت اللہ مجتبی تہرانی سے کہ یہ بتائیے کیا یہ صحیح ہے کہ ٹیشو پیپر میں عزاداری کے جو آنسو ہیں، ذکر کے جو آنسو ہیں اس کو پوچھا جائے؟ تو انہوں نے سختی سے منع کیا اور کہا کہ ایک رومال مخصوص کرو اس کے لیے، اور کہا کہ اگر اس رومال میں جو تم نے آنسو ذکر سید الشہداء کے جو لیے ہیں، اس میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے
کہ اگر کسی مریض کے اوپر پھیر دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے. اگر اور کہتے ہیں کہ اور ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، عارف ہیں اپنے زمانے کے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مردہ کے اوپر پھیر دیا جائے تو وہ زندہ ہوتا ہوا نظر آئے. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ آنسو صرف ابا عبداللہ الحسین کے ذکر میں نہیں آئے. اگر ان آنسوؤں میں اخلاص پایا گیا ہے تو ان میں یہ قدرت پائی جائے. اگر یہ قدرت نہیں ہے تو اس کا مطلب اپنے اوپر توجہ کریے، اپنا محاسبہ کریے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی دنیاوی چیز بھی اس میں شامل ہو گئی ہے. درود پڑھ محمد والے. دوسری اہم چیز یہ کہ ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں. ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم امامت کے ماننے والے ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں. عزیزان محترم، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پہچان یہ نہیں ہے کہ ہم صرف امامت کو مانیں. ہماری پہچان یہ نہیں ہے کہ ہم ولایت کو مانیں، بلکہ ہماری پہچان کچھ اور ہے. ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم طاغوت کی ولایت کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم صرف امامت کو مانتے نہیں ہیں، ہم صرف ولایت کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے جدا کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم انکار طاغوت کرتے ہوئے ہر زمانے میں نظر آتے ہیں. اور اسی لیے آپ ایک بات بتائیے، ہمیں کیا محبت اہل بیت صرف آپ ہی کر رہے ہیں یا دوسرے فرقے بھی مسلمانوں کے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، اس میں سب شامل ہیں، تمام مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں شیعہ بنا رہی ہے اور دوسرے فرقوں سے ہمیں جدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ وہ یہ کہ ہم صرف اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اسی لیے ہم زیارت عاشورہ میں صرف یہ نہیں کہتے ہیں یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم، بلکہ اس کے آگے کہتے ہیں وحرب لمن حاربکم. یہ جو آگے کا جملہ ہے یہ ہے کہ جو ہمیں شیعہ بناتا ہوا نظر آتا ہے. ہم صرف تولا کی وجہ سے شیعہ نہیں ہیں، تولا ہمیں شیعہ نہیں بناتا ہے، بلکہ ہم جب تولا کے ساتھ تبرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہے ہمیں شیعہ بناتا ہے. ہم جب براءت کرتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں سے یہ چیز ہے جو ہمیں شیعہ بناتی ہے. اور آج جو بھی حسینی ہے آپ خود جانتے ہیں کہ رہبر شہید کس لیے پہچانے جاتے تھے. اس لیے نہیں پہچانے جاتے تھے کہ وہ ولایت اور امامت کو قبول کیے ہوئے تھے، یہ تو سب لوگ جانتے تھے، بہت پہلے سے جانتے تھے. لیکن اس لیے پہچانے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس زمانے کے طاغوت کی ولایت کا انکار کیا. یہ انکار ہے جو ان کی شناخت پیدا کرتا ہے کہ یہ ہے اصلی حسین. اور اسی لیے ابا عبداللہ الحسین نے آ کر سب سے پہلی چیز جو کہی ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا یزید، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ انکار طاغوت ہے جو بتا رہا ہے کہ ہماری پہچان یہ جو حسینی ہے، یہ جو عزادار سید الشہداء ہیں، یہ صرف اور صرف امامت کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بھی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد. ہماری پہچان ولایت کو قبول کرنا نہیں ہے، ہماری پہچان اہل بیت کی صرف محبت نہیں ہے بلکہ انکار ہماری پہچان. اسی لیے اور یہی وجہ ہے کہ آپ توحید کا جو بنیادی چیز ہے تو ہم لوگ صرف یہ نہیں کہتے، سب سے پہلا کام جو توحید میں ہم کرتے ہیں پہلے ہم انکار کرتے ہیں دوسرے خدا، پھر اس کے بعد اللہ کی خدائی کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
تو ہم سب کے اندر بھی یہ جرأت پائی جانی چاہیے کہ ہم انکار کر سکیں اس دور کے تعبیر میں۔ اگر ہم سچے حسینی ہیں تو ہمیں انکار کی جرأت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر جو مشکلات آئیں گی اس پہ صبر کرنا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، جو سن 61 ہجری میں ابا عبداللہ الحسین سے جو لوگ صبر کا معنی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہ صبر کا مطلب نہیں ہے۔ آیتیں موجود تھی، تب بھی یہ آیت موجود تھی کہ ان اللہ مع الصابرین، صحابی بھی موجود تھے رسول خدا کے، لیکن صبر کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ صبر کے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے وہ ابا عبداللہ الحسین نے اپنے قیام کے ذریعے صبر کی تفسیر کی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ برائی ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہو جائیں، دشمن اس دور کا ظالم کچھ بھی کرے اور ہم چپ بیٹھے رہیں اور اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا صبر کرو، بیٹا ادھر کی طرف نگاہ نہ کرنا، تم سینے سے نکل جانا۔ یہ صبر کا مطلب نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم برائی سے مقابلہ کرو، تم دشمن سے مقابلہ کرو، اس کے بعد جب مشکل آئے گی، جب تم برائی سے مقابلہ کرو گے، جب تم اس دور کے ظالم اور جابر سے مقابلہ کرو گے تو تمہارے اوپر کچھ مصیبتیں آئیں گی، تمہارے اوپر کچھ بلائیں آئیں گی، اب جا کے تمہیں یہاں پر استقامت دکھانی ہے، پھر یہاں پر صبر کرنا۔ ابا عبداللہ حسین نے پہلے انکار کیا تابوت کا، اس کے بعد جو مصیبتیں آئیں پھر اس کے بعد صبر کر کر بتایا کہ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ صبر یہ ہوتا ہے، صبر یہ نہیں ہے کہ برائی ہو رہی ہے اور خاموش بیٹھے رہے ہیں، مشکل نہ آئے، جب تک مشکل نہ آئے، جب تک مصیبت نہ پڑے تو پھر صبر کس بات کا کر رہے ہیں۔ صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مشکل آئے اور آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ ریزسٹنس دکھائیں، یہ صبر کا مطلب ہے۔ درود پڑھو محمد عزیزان محترم، تو پھر جب انکار کیا ہے ابا عبداللہ الحسین نے تو پھر قیمتیں بھی چکائی ہیں، عظیم قربانیاں بھی دی ہیں، اور ایسی ایسی قربانیاں کربلا میں دی گئی ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کبھی ابا عبداللہ الحسین اپنے بھائی عباس کی قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی اپنے جوان علی اکبر کی قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی اپنے 6 ماہے کی قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بس آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنی ہے، بہت توجہ کریے گا اور تصور کریے گا کہ پیاس کی شدت کیا چیز ہے، بہت تصور کریے گا، جو صاحب اولاد ہیں یقیناً وہ زیادہ سمجھیں گے۔ پیاس کی شدت کے لیے مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے، کہا کہ جناب رباب کے اندر اتنی سکت نہیں تھی، اتنی پیاسی تھی جناب رباب کہ بچہ رو رہا ہے اور آغوش میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، رو رہا ہے پیاس سے، اور رباب کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ آغوش میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسی پیاس کی شدت ہے کربلا۔ اب سوچئے جب جناب رباب کا یہ عالم تھا تو پھر سکینہ کا کیا عالم ہوگا، تو پھر علی اصغر کا کیا عالم ہوگا۔ اور روایت میں ملتا ہے، ام کلثوم سے روایت ہے کہ علی اصغر کی پیاس ایسی تھی کہ جس طریقے سے پانی کو مچھلی سے نکالا جائے تو پہلے مچھلی بہت تڑپتی ہے، اس کے بعد جب تاب نہیں رہتی ہے تو اس کے بعد ایک ہلکی سی حرکت کرتی ہے، لیکن جب بالکل تاب نہیں رہتی ہے تو صرف منہ کو کھولتی ہے اور بند کر لیتی ہے۔ عزیزان محترم، علی اصغر کی پیاس کا یہ عالم تھا، علی اصغر منہ کو کھولتے تھے اور بند کر لیتے تھے،
دیا. ارے حسین اس چشمائے کو لے کر مقتل کی طرف روانہ ہوئے ہیں. سوال آپ کیا ہے. ارے یہ کون سوال آپ کر رہا ہے؟ ارے یہ ساقیہ کوثر کا بیٹا ہے جو پانی کی طلب کر رہا ہے. آزادارو جواب میں 3 بار کا تیر چلایا گیا ہے. مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ علی اصغر کے گلے کو چھیدا نہیں گیا ہے بلکہ ذبح کیا گیا ہے. من الوطن الى الوطن. علی اصغر کے گلے کو چھیدا گیا ہے. آزادارو جب علی اصغر شہید ہو گئے اجرکم اللہ. دیکھیے آج کی رات قیامت کی رات ہے. ابھی جو قافلہ کربلا میں آیا تھا نا تو عباس بھی موجود تھے, قاسم بھی موجود تھے, علی اکبر بھی موجود تھے, لیکن اب ہے کہ حسین تک و تنہا میدان کربلا کی طرف رخصت ہو رہے ہیں. ارے تمام بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں. ارے سوار کرتی ہے حضرت زینب. ارے اب عبداللہ حسین کا رہبر آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن حرکت نہیں ہوتی ہے. ارے کیا دیکھا گیا ایک بچی ہے جس کا 3-4 برس کا ہے. ارے وہ گھوڑے کی باہوں میں لپٹی ہوئی ہے. ارے حسین تسلی دے رہے ہیں. ایک مرتبہ مقتل کی طرف روانہ ہوئے. ایک بہترین جنگ کر رہے ہیں. حملہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اینا اینا عباس, اینا اینا قاسم, اینا اینا علی اکبر, اینا اینا حبیب ابن مظاہر. ارے دیکھو اے عباس اپنے بھائی کی جنگ دیکھو. اے علی اکبر اپنے بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو. اے حبیب ابن مظاہر اپنے بچپن کے دوست کی جنگ دیکھو. ارے بڑھ کر حملہ کرتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں کہ تم نے میرے عباس کو مارا ہے. ارے تم نے میرے علی اکبر کو مارا ہے. ارے تم نے میرے حبیب ابن مظاہر کو مارا ہے. ایک مرتبہ ندائے غیبی آتی ہے کہ حسین اب شجاعت کے جوہر دکھا چکے, اب صبر کے جوہر دکھاؤ. ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوج بیٹھی ہے. زہرا کا لال درگاہ آدم میں گرا ہوا ہے. ارے مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ زہرا کے لال پر 4000 تیر اندازوں نے حملہ کیا ہے. ارے بدن چھلنی ہو گیا ہے. آزادارو زیر سے زمین پر آتے ہیں.
شمر ملول سوار ہے، ارے ریش مبارک کو پکڑتا ہے، ارے چھری چلانا شروع کرتا ہے، ارے 70 قدم کے فاصلے سے ایک بہن ہے جو دیکھ رہی ہے کہ اس کا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں ان كنت باقيا لشيء فكل الوثن فإنه ذبح كما يذبح البقر۔ ارے جب بھی کسی پر رونا ہے تو میرے چھت پر رویا کرو، ارے کیوں رویا کرو کہ میرے چھت کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آزادارو، ارے سورج غروب ہوتا ہے، آ گئی ہے شام غریبا، ارے یتیموں کی شام آ گئی، ارے زہرا کے لال کی شام آ گئی، ارے مظلوموں کی شام آ گئی ہے۔ ارے ایک مرتبہ یہ اشکیاء قیام حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ارے جس خیمے میں کون ہے؟ ارے زینب کمرا ہے، ارے اہل بیت عصمت و طہارت ہے، ارے اس خیمے میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ آج رسول اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آزادارو، ارے خیمے میں آگ لگی ہے، ارے بیویاں کبھی اس خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک خیمے میں ارے ہمارا اور آپ کا بیمار امام آزادارو زینب اس خیمے میں جاتی ہے اور کہتی بھیا یہ بتاؤ کہ خیمے میں رہ کر جل کر مر جائے یا خیمے سے باہر نکلے۔ آزادارو، ارے ایک مرتبہ حکم امام ہوتا ہے کہ بیویاں خیمے سے باہر نکلے۔ ارے اب اس خیمے میں آگ لگائی گئی ہے جس میں مظلوم امام ہے۔ ارے امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے، ایک خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے اور چاہتی ہے کہ داخل ہو خیمے میں، جیسے بہت کوئی قیمتی چیز ہے جو اس خیمے میں موجود ہے۔ ارے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک بیوی اپنے پشت پر سید الساجدین کو نکال کے لا رہی ہے۔ ارے سکینہ کے گوشت والے چھینے گئے۔ ارے یتیموں کے ساتھ کب دیکھا گیا ہے کہ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ ارے تماچے کب مارے جاتے ہیں یتیموں پر؟ آزادارو، سکینہ کا دامن جلا، ارے سکینہ مقبر کی طرف چلی گئی۔ ارے زینب ہے جو حسین کی امانت کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ارے جب ایک مرتبہ دیکھتی ہے کہ ایک لاش پر ایک بچی ہے جو لپٹی ہوئی ہے، نزدیک جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ تو سکینہ ہے۔ آزادارو، بچوں کو جمع کیا گیا۔ ارے سارے بچے تھک کر سہم کر سو گئے۔ ایک مرتبہ قیام حسینی میں پانی آتا ہے۔ ارے مجھے نہیں معلوم پانی کون لے کے آیا ہے، مقتل میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پانی آیا ہے۔ آزادارو، زینب ایک بچے کو بیدار کر رہی ہے کہ پانی آ گیا ہے۔
ایک مرتبہ جب پوزے تقسیم ہو گئے، جیسے ہی سکینہ کے ہاتھ میں پوزا آیا، کہا بیوی، ارے بوبی اماں، پہلے چھوٹوں کو پانی دیا جاتا ہے نا، ارے میرا اسمر پیاسا ہے اور سکینہ پانی پی لے، آزادارو۔ ارے کچھ بچے یہ سمجھے کہ ابوالفضل عباس آ گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر سلام ہیں، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی کی حفاظت فرما، ان کو طول عمر عنایت فرما۔ پروردگارا آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی حفاظت فرما، ان کو طول عمر عنایت فرما۔ پروردگارا ملتقم قول حسین امام زمانہ کے دفن میں تحفیظ فرما اور ہمیں ان کے عوام انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم